موختا نازک بدنیرا 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 بلغنا بامدر مہکے ہوئے ہیں ان کے ذکر پاک سے، بامدر مہکے ہوئے ہیں ان کے ذکر پاک سے، چار سو پھیلی ہوئی ہے آج خوشبو درود، چار سو پھیلی ہوئی ہے آج خوشبو درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کا خصوصی پروگرام خوشبو درود۔ تمام عالم اسلام کو میٹرو ون کی جانب سے جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹرو ون نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں جن کا مقصد تعلیم کا حصول، جن کا مقصد تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ کی جائے، اور اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام خوشبو درود آج سجایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں ایک خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود پاک کیا ہے؟ درود پاک کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن کریم میں کس طرح سے درود پاک پڑھنے کے احکامات دیے گئے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جاننے کی انشاءاللہ تعالی آج کوشش کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، شیخ زاید یونیورسٹی جامعہ کراچی میں عربی اور اسلامیات کے سبجیکٹ سے وابستہ ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں، اور آپ یقیناً ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگرام میں شریک ہو چکی ہیں، آج پھر ہمارے ساتھ میٹرو ون کی خصوصی دعوت پر اس بزم میں شریک ہوئی ہیں اور ہماری اس بزم کو رونق بخشی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور میٹرو ون نے یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے، اور یقیناً جب ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے سال بھی پروگرام کیا اور آپ کی یہ رائے بھی شامل تھی کہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے، اور دیکھیے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ بھی میٹرو ون نے اس پروگرام کو سجایا ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا، اور بلکہ یہاں کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پوری ٹیم کے ساتھ کام کر کے بڑا سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ بہت اچھا چینل ہے، بہت دیکھا جانے والا چینل ہے، اور میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ آپ نے اچھے بہترین پروگرام کے اندر مجھے بولنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ نہیں یقیناً بہت مصروفیت کا، بلکہ یہ ماہ مبارک بھی آپ کے لیے بھی بہت مصروفیت کا مہینہ ہے۔ ہم موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے بتایا کہ درود پاک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیونکہ درود ہم پڑھتے ہیں، بہت افضل ترین عمل ہے، اور لیکن اس کا تاریخی جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے، درود کیا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور ہمیں یقیناً ہم سب کو یہ بات، ہر وہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے، اس کا پس منظر بھی ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ درود پاک کا تعلق جو ہے ایک آیت سے ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ ابھی ہم اس آیت کو بھی، اس کا ترجمہ بھی سب انشاءاللہ دیکھیں گے ضرور۔ تو اس کا یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور غزوہ احزاب جیسے آپ جانتے ہیں کہ تمام جو کفر
اور مشرکین کفار اور مشرکین پر مشتمل جتنی بھی طاقتیں تھیں سب جتھا بندی کر کے آ گئی تھیں اور وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام بنایا اور دین کی حفاظت ظاہر فرمائی. بے شک اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سب کی. تو اس موقع پہ یہ سورہ نازل ہوئی. اسی کی آیت نمبر 56 کے اندر جو ہے وہ درود اور سلام پڑھنے کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو اللہ اور بے شک ہے نا، ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو اے مومنو، اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم رسول پاک پر درود و سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عمل ہے، وہ خاص عمل کہ جس میں اس نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شریک فرمایا اور بندوں کو شریک ہونے کا حکم دیا. بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا، یہ حکم دیا اور ایک طرح سے یہ دعوت بھی ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی دعوت ہو تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے. اچھا، اسی ضمن میں مجھے یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا کسی اور امت کو بھی درود پاک کا حکم دیا گیا تھا؟ پچھلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت جن کو جو قوم تھی جس کو دعوت دی ان کو بھی درود پڑھنے کا صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم تھا. اسی لیے ہم اس میں کہتے ہیں کہ کما صلی تعالی ابراہیم ہے نا، اسی طرح سے یہ وہاں سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اسی سورہ کے اندر ذکر ہے اس واقعے کا کہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق ہے، جس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا متبنہ یا اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اور یعنی جو جیسے اس دور کے اندر ایک رسم تھی کہ اعلان کر دینا، اور خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کیا تھا کہ آج سے زید بن محمد ہیں. اچھا، اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان سے ان کا نکاح ہوتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نکاح ختم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ زینب سے نکاح کرو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نکاح فرماتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو متبنہ بنانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں، صحیح، اصل فوکس اس بات پر ہے کہ پھر جو موقع ملا ان کو کفار، مشرکین اور منافقین اور ان سب لوگوں کو، یہود اور نصارہ کو، کہ وہ اس ایشو کو لے کر اٹھائیں اور لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کریں کہ دیکھو بھائی انہوں نے تو اپنی بہو سے جو ہے نکاح کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہ رہے تھے کہ جس کی روح سے نہ وہ کوئی جو ہے بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا جب تک کہ وہ سلب سے نہ ہو، نسب سے نہ ہو، بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ بھائی ہے، دینی بھائی ہے، دینی بیٹا ہے، اصل بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا. اس رسم کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتخاب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ. اس بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے، تو ناظرین محترم پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے دل کی ہر دھڑکن کو درود پاک سے سجائیے. ہم ابھی لوٹتے ہیں.